جی السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے جس کے لیے لائیو آنا پڑا ہے، اگرچہ تحریری پوسٹ لکھنے کی خواہش تھی، لیکن چونکہ تحریری پوسٹ بہت زیادہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور ویڈیو پیغام زیادہ جلدی دور تک پہنچتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش بس اتنی سی ہے، للہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آپ سب سے کہ افواہ نہ پھیلائیں۔ کرونا وائرس سے یقیناً پوری دنیا متاثر ہے اور ماحول دہشت زدہ ہے، لیکن ہمیں دہشت پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت طرح کے ایسے میسیجز آ رہے ہیں صبح سے۔ آج ایک میسیج بہت زیادہ وائرل ہوا ہے مولانا عمر عابدین صاحب کے تعلق سے، کہ ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے مولانا عفان منصور پوری صاحب سے، اور اس میں حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے۔ اس طرح کے بے شمار میسیجز آ رہے ہیں۔ ایک تصویر بہت وائرل ہو رہی تھی کہ انڈونیشیا کا کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے آخری وقت میں اس کی تصویر تھی کہ اپنے گھر والوں سے وہ ملنا چاہتا ہے لیکن مل نہیں رہا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم کے تعلق سے فوٹو بہت وائرل ہوئی کہ وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں بتحاشا۔ یہ ساری چیزیں فیک ہیں۔ آپ للہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ پوسٹ کر رہے ہیں تو ایک بار تحقیق کر لیجئے، دیکھ لیجئے، گوگل پر سرچ کر لیجئے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے بھی یہ بہت غلط بات ہے، ہم گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو آگے نشر کر دے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو اس کو تحقیق کر لیا کرو۔ ابھی صبح سے کم و بیش 225 آدمی یہ میسیج بھیج چکے ہیں کہ عمر عابدین صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ حالانکہ موٹے دماغ کا آدمی بھی اس گفتگو کو سن کر کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اول تو وہ گفتگو ہے ہی نہیں، واٹس اپ میسیج ہے۔ گفتگو میں بات چیت ہوتی ہے، بات چیت نہیں، ایک طرفہ بات ہے، اور اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مضحکہ خیز حد تک قابل تردید ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے ٹاپ موسٹ 8 ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی ہے مفتیان کرام کے ساتھ۔ آپ تصور کریں، ہندوستان کے ٹاپ 8 ڈاکٹر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ رینک 1 ٹو رینک 8، یعنی ہندوستان کے رینک 1 نمبر سے لے کر کے رینک 8 تک کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ۔ کون تھے وہ؟ آپ کو نام بتانے میں کیا مذائقہ تھا؟ مفتیان کرام کون تھے؟ نام بتانے میں کیا مذائقہ تھا؟ ہم جب کام کسی ادارے کی طرف سے کرتے ہیں، کسی ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کے ثبوت پیش کریں، لیٹر پیڈ پر جاری کریں، آپ کا دستخط ہو، مہر ہو، واٹس ایپ پر میسج بھیج دیں، اور دھڑلے سے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں، ایک دہشت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ خواہ کیوں دہشت پیدا کر رہے ہیں؟ آپ یقین جانیے آپ کی ان حرکتوں سے کرونا وائرس سے آدمی نہیں مرے گا، ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا۔ تو للہ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، پورے طور پر مطمئن ہو جائیے، اتنے اجرت کا مظاہرہ مت کیجیے۔ کوئی چیز آئے اور فوراً اس کو فارورڈ کر دیجیے، آپ دیکھ لیجیے۔ آپ کے سامنے میں نے 2-3 مثالیں پیش کی ہیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجیے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم کی فوٹو جو آپ وائرل کر رہے ہیں نا، وہ جھوٹ ہے، وہ اٹلی کے وزیر اعظم نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے جس ڈاکٹر کی آپ تصویر وائرل کر رہے ہیں نا، وہ فیک ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے تحقیق کی اس کے اوپر، آپ دیکھ لیجیے۔ ایک اور ڈاکٹر کی تصویر نہیں بلکہ ویڈیو میسج اس کا وائرل ہو رہا تھا کہ آخری وقت کا ہے، اس کے بعد وہ مر گیا وہ ڈاکٹر، وہ بھی فیک ہے۔ للہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آپ سے، عورتیں اور بچے دہشت زدہ ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، بازار میں کالا بازاری کی نوبت پیدا ہو رہی ہے۔ حالات سنگین ضرور ہیں، اس کو مزید سنگین مت کیجیے، دہشت پیدا مت کیجیے، اور افواہ پھیلا کر گناہ کے مرتکب ہونے سے بچیے۔